ایک زمانہ تھا پورے محلے میں ایک ٹی وی آتا تھا تو پورے محلے والے چرچا کرتے کہ انہوں نے گھر میں ٹی وی بسا لیا ہے، کتنی بری چیز ہمارے محلے میں، وہ پورے محلے کے نام کلنک ہو جاتا تھا کہ ان کے محلے میں ٹی وی ہے، اور اب گھر گھر میں یہ اسباب بس رہے ہیں اور پھر بچے اس کے عادی ہو رہے ہیں۔ صرف اس سے دینی نقصان نہیں ہے، اس سے دینی نقصان نہیں ہے، اس کی مشغولی ایسی ہے اور اس کا چسکا ایسا ہے کہ بہت سارے میاں بیوی کے جھگڑے اس موبائل کی وجہ سے ہیں۔ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ دن بھر موبائل لے کر بیٹھی رہتی ہے اور گھر کا کام بھی پورا نہیں کر پاتی ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، مجھے وقت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں اپنی ذات سے بھی غافل کر دیں گے، اللہ سے تو غافل کریں گے۔ یہ اسباب ایسے ہیں، بقدر ضرورت ٹھیک ہے، سادے فون سے ہمارا کام چل جاتا ہے، لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے اس کی، واٹس ایپ کی اور سوشل میڈیا کی، جس میں خرافات بھرے ہوئے ہیں، جس میں بے حیائی ہے صبح سے شام تک، جس میں آوارگی ہے، عیاشی ہے، جس میں بدماشی ہے۔ اپنے بچیوں کو اپنی بچیوں کو اس سے ان کا ذہن بناویں، ان کو سمجھاویں، عادی ہو چکے ہیں، چھوڑنا ان کو مشکل لگے گا، بھاری پڑے گا ان کو، لیکن سمجھانے سے بات بن جاتی ہے۔ ہاں، سمجھاویں ان کو، جو عادی نہیں بنے ان کو نہ بناویں، جو بنے ہیں دھیرے دھیرے ان کو پیچھے لاویں، ورنہ آج کل مزید یعنی جدید یہ سائنٹسٹ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب کچھ دنوں کے بعد اس لائن کے ڈاکٹر تیار ہوں گے کہ جو لوگوں کو موبائل کی لت چھڑاویں، جیسے دارو چھڑانے والے ڈاکٹر ہیں، تمباکو چھڑانے والے ڈاکٹر ہیں، ایسے دیگر ایسے سائیکولوجیکل بیماروں کے لیے دماغی ڈاکٹر ہیں آج کل۔ ایک زمانے میں دارو چھڑانے والے اور یہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کی ضرورت ہو گئی، لوگوں میں دارو عام ہو گیا تو تمباکو عام ہو گئی تو اس کی ضرورت ہو گئی، اب یہ ہوگا تو اس کے چھڑانے کے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہم چوکنا رہے، ہم ایمان والے ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اللہ اپنے گھر میں رہ کر اعمال میں وقت لگاویں، تلاوت میں، ذکر میں، ہاں دینی کتابیں ہیں، روزانہ گھر میں تعلیم کریں، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی، تاکہ گھر میں بچوں بچیوں کا دینی اسلامی ایمانی ذہن بنے اور ان خرافات سے ہم بچ سکیں۔ ہاں، ایک ہی ذہن بنائے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، روزانہ گھر میں تعلیم کریں، بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھیں، دین کی باتیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، ازواج مطہرات کے، صحابیات کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے قصے سناویں، سادگی کے فائدے بتاویں۔ جو بڑی عمر کی عورتیں ان سے ہماری گزارش ہے، ہر گھر میں امی ہیں، چچی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، وہ اپنی جوان نسل کا ذہن تیار کریں اور گھر میں اپنے گھر کا نظام ٹھیک کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، بچیوں کو گھر میں رکھیں، زیادہ منگنی اور شادیوں میں شریک نہ ہو۔ ہاں، چاہے قریبی رشتہ داری ہیں لیکن وہاں خرافات ہو رہے ہیں، ناچ گان ہو رہا ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو ہو رہا ہے، ایسی شادیوں میں نہ جاویں، ایسی جگہوں پر جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ گناہوں کی جگہ ہیں، یہ گناہوں کے اڈے ہیں، ایسی جگہ پر جانا جائز نہیں ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے معذرت کر دیں، ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، ان کے وہاں 500 کی جگہ 1000 روپیہ ہدیہ بھیج دو، ان کو خوش رکھنے کے لیے 500 کی جگہ 1000 دے دو، شادی کے 2 دن پہلے چلے جاؤ، تاکہ ابھی اس وقت خرافات نہیں ہو رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کے گھر سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کی اولاد سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہماری خالہ ہیں، آپ ہماری پھوپھی ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، اسی محبت میں ہم آپ کیا نہیں آ رہے ہیں، 2 دن پہلے جا کر ان کا ہدیہ دے دو۔ باقی شادی میں جب خرافات شروع ہو گئے اب وہاں مت جاؤ، ورنہ ہم بندی کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اور خدا کو ناراض کر کے ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو، ان سے محبت سے معذرت کریں، کسی سے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو کالا گورا نہیں کہنا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ کسی کو توفیق دے دے تو اپنے حکم پر چلا دے، اور کسی کی توفیق چھین لے تو خدا اس کو ضدی بنا کر اس سے نافرمانی کرواتے ہیں، یہ خدا کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے
کہ جن کے پاس حق بات پہنچنے کے بعد بھی اور اللہ رسول کی بات پہنچنے کے بعد بھی ہم تک جو لوگ بات پہنچا رہے ہیں، جو لوگ ہم تک بات پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ دین کے دائرے میں بات کہہ رہے ہیں، وہ صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر یہ حق بات پہنچنے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر بھی وہ ضد پر ہیں، ہٹ دھرمی پر ہیں، تو وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ہر ظالم اور ضدی کا انجام اور نتیجہ بہت برا ہے، ان کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اس لیے ہم ان سے الجھے نہیں، ان سے اپنا تعلق، اپنا جو ایمانی رشتہ ہے یا کوئی رشتہ داری ہے، اس کا تعلق ہم باقی رکھیں، لیکن ان کے برے کاموں میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کے ماحول میں برائیاں ہوئی، انہوں نے ایک دوسروں کو روکا ٹوکا بھی، لیکن ٹوکنے کے بعد بھی لوگ نہیں مانے، تو یہ روکنے ٹوکنے والے بھی ان کے ساتھ شریک رہے ان کے برے کاموں میں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو ہم اس لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ ایسی شادیوں میں، ایسی منگنیوں میں، یا ایسی بات کسی بھی جگہ ہو رہی ہو، چاہے کسی کا بھی گھر ہے، ان سے محبت کے ساتھ معذرت کریں، وہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم اس پر خوش ہیں، لیکن آپ کے گھر جو کام ہو رہے ہیں، یہ بے حیائی کا کام ہے، برائی کا کام ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور آپ کے وہاں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ایسے کام میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ بات واضح کریں، صاف کر دیں۔ ان کا جو ہدیہ ہے، ہدیہ ان کو ضرور دیں، ان سے صلہ رحمی کرتے رہیں، ان کی غمی میں شریک رہیں۔ ہاں، ان کا کوئی اوسر ایسا ہے جس میں ان کو مال کی ضرورت ہے، تعاون کی، تو ان کا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ضرور تعاون کریں، لیکن ایسے کاموں میں شریک نہ رہیں۔ اپنی بچیوں کو بھی یہی سمجھائے کہ بیٹا وہاں اللہ کی لعنت ہوگی، حضور علیہ السلام کی بد دعائیں مل رہی ہیں، فرشتوں کی بد دعائیں ملی ہیں، ایسی جگہ پر جا کے ہم کیا کریں گے جہاں نماز قضا ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بچاوے اپنے آپ کو، باہر گھومنے پھرنے سے، ہوٹلوں میں جانے سے، کلبوں میں جانے سے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں تھا، اور یہ ایسے نئے رواج کو جنم دے کر ہم اگلی مستقبل کی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی برا راستہ نہ کھولیں۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری اس کی گزارش ہے، درخواست ہے، ہاں اس مجلس میں اس کی نیت کریں۔ اور جو تیسری چیز حضور علیہ السلام کی معاشرے کی ہے، پاکی ہے، اپنے گھروں کو پاک رکھیں، گھروں کو صاف رکھیں، ہاں ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں، ہمارے بستر پاک ہوں، صاف ہوں۔